ممبران قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کو اٹھانا، انہیں بےعزت کرنا، ان کو ذلیل کرنا ڈیفیکشنز کے لیے. اور یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ میاں غوث کو 26ویں ترمیم سے شروع کیا، اینٹی کرپشن کے پرچے دے دیے. ایک پرانی کوئی زمین کا سودا تھا، ایک بالکل بڑا ضعیف قسم کا، کمزور قسم کا، جعلی قسم کا ایف آئی آر پہ دے دیا گیا اور اس پہ انہوں نے ضمانت کروائی. اس کے بعد واپس نہ جا سکے کیونکہ ضمانت کے باوجود یہ لوگ ان کو تنگ کر رہے تھے. وہاں بہالپور میں ضمانت کے باوجود تنگ کر رہے تھے. ایک آدمی جس نے جھکنے سے انکار کیا 26 ترمیم پہ، اور وہ کہتے کیا تھے کہ آپ پیسے لے لیں جتنے آپ نے لینے ہیں، اور ہم جو ہے وہ، اور یہ مجھے میاں غوث نے بتایا، مگر وہ نہیں بکے، نہیں جھکے. ہی موو ٹو کے پی ہاؤس، اسلام آباد. کے پی ہاؤس میں آ گئے جہاں اور بھی ہمارے دوست شفٹ ہوئے تھے کہ ہم اپنی بات کے ساتھ کھڑے رہیں. دیکھیں یہ ایم این ایز ہے، یہ کوئی بدماش نہیں ہے، یہ کوئی نہیں ہے، یہ کوئی ہنڈے نہیں ہے کہ جہاں ان کو پولیس یا اینٹی کرپشن یا جو ان کے ساتھ ایسے کرے گی تو کھڑے ہو جائیں گے بندوقیں اٹھا کے یا لڑنے کے لیے لگ جائیں گے. یہ تو اپنی عزت، اپنی استقامت بچاتے ہوئے اپنے قائد کے ساتھ کھڑا رہنا چاہتے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں میجورٹی. اور انہیں پریشر دیا جاتا رہا. ابھی آج سے 4 ہفتے پہلے مجھے انہوں نے بتایا کہ دوبارہ جو ہے وہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دو. ابھی اس وقت. اور اب یہ ہوتا ہے کہ کل وہ اٹھائے جاتے. کس لیے چھڑوانا چاہتے ہو پاکستان تحریک انصاف کو؟ مینڈیٹ تو تم نے چوری کر لیا ہے. چوری کے مینڈیٹ کے ساتھ تم وہاں پہ بیٹھے ہو وزیر اعظم بن کے اور وزیر اعلیٰ بن کے. اب بندے کس لیے چھڑوانا چاہتے ہو؟ اب تمہارا کیا مقصد ہے؟ اپنے مذموم ارادوں میں کامیاب نہیں ہوگے. یہ جنگل کا قانون اور یہ سیاہ رات لمبی نہیں چلے گی. دنیا دیکھ رہی ہے، لوگ واچ کر رہے ہیں، لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے تمہارے خلاف، ان بدماشیوں کے خلاف. لوگ زیادہ دیر تک یہ بدماشیاں برداشت نہیں کریں گے. تو میں اس حکومت کو کہتا ہوں کہ شرم کرو اور مت ایسے کام کرو. یہ جو پہیا ہے یہ گھومتا ہے، وقت ایک جیسا نہیں رہتا ہے. کل جب تک یہ وقت تبدیل ہوگا تو بڑی تکلیف ہوگی. اس وقت پھر کوئی تعویلیں کام نہیں آئیں گی. میں صرف یہ کہوں گا کہ اس سے زیادہ شرم کا مقام نہیں ہے ملک میں ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی کے ساتھ یہ رویہ روا رکھا جائے. بندے اغوا ہوئے، ایم این ایز مجھ سمیت قومی اسمبلی میں سے ایم این ایز اغوا ہوئے، نقاب پوش اٹھا کے لے گئے. کسٹوڈین صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اسپیکر قومی اسمبلی سے، بندے اغوا ہوئے، ایم این اے اغوا ہوئے، نقاب پوش لے کے گئے. آپ نے ایک کمیٹی بنائی، کمیٹی خورشید شاہ کی سربراہی میں تھی. بتائیں کوئی اس کا اجلاس ہوا ہو؟ بتائیں اس کی کوئی رپورٹ آئی ہو؟ بتائیں اس کمیٹی نے آج تک ان اغوا ہونے والے ایم این ایز میں سے کسی کو بلایا ہو؟ دنیا کی پارلیمانی تاریخ میں اس سے زیادہ کالا، مطلب اس سے زیادہ کالک نہیں کسی پارلیمنٹ کے منہ پہ ملی جا سکتی جتنی پاکستان کی پارلیمنٹ کے منہ پہ ملی ہے. اور ہم وی جسٹ کٹ اے سوری فگر. آپ کے ایم این ایز اٹھا لیے جاتے ہیں، آپ کمیٹیاں بناتے ہیں. یہ آپ کی حیثیت ہے سب کی. میں سب کو کہتا ہوں پیپلز پارٹی سمیت، میں پوچھتا ہوں خورشید شاہ سے بھی، آپ کے پاس کمیٹی تھی، کیا کیا آپ نے ابھی تک اس کمیٹی کا؟ آپ کے پاس کیمرز لگے ہوئے ہیں پوری پارلیمنٹ میں. بھائی کہہ دیں کہ 9 مئی کی طرح اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی نہیں ہے، وہ بھی اختیار میں نہیں ہے. کوئی شرم ہوتی ہے. مطلب ہے کوئی بندے میں تھوڑا سا حیا کا قطرہ بھی ہوتا ہے، اور بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ سب عوامی نمائندے ہیں، یہ سب ہمارے کولیگز ہیں، یہ یہاں پہ بیٹھے ہیں اپنی پارٹیوں کے، اپنے قائد کے فلسفے کو ٹو کرتے ہیں. آپ لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتے. سو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ وہ جو ایم این ایز ہمارے اٹھائے تھے مجھ سمیت، ہمارا تو کوئی رپورٹ آئی نہیں، نہ کمیٹی کی اتنی ہمت ہوئی کہ وہ کسی کو بلا سکے، نہ ایاز صادق صاحب اس کے اوپر کوئی فوٹیج دے سکے. بہت سے ایم این ایز اور بھی ہیں جن کے ساتھ آج بھی پنجاب میں یہ ہو رہا ہے. روز پولیس چھاپے مار دے رہی ہے، روز جو ہے وہ ان کے گھروں میں جو ہے وہ جا کے توڑ پھوڑ کر رہی ہے. کس لیے یار؟ کچھ خدا کا خوف کرو.
تم لوگوں کو شرم نہیں آتی جب تم لوگ دوسرے ملکوں میں جاتے ہو پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، تم لوگوں کو شرم حیا نہیں آتی؟ وہ تمہارا منہ دیکھتے ہوں گے اور منہ دیکھ کے کہتے ہوں گے یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے ملک میں ایم این ایز اور ایم پی ایز کو، ممبر پارلیمنٹس کو اٹھاتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، ان پہ ٹارچر کرتے ہیں، ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی حیا نہیں ہے۔ تو وی اسٹرانگلی کنڈیم دس، ان کو پیش کریں وہ جہاں بھی ہے، اور پھر اس بندے پہ پرچہ کریں جس نے ان کو اغوا کیا ہے اور ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس جگہ پہ ہے۔ ہم بالکل یہ برداشت نہیں کریں گے، اس کی بالکل آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ مت چیزوں کو اس طرف لے جائیں جس میں لوگ آپ کی شکلیں دیکھ کے بھی جو ہے نا اس پہ تھوکنے میں پسند نہ کریں، جس طرح کے آپ کام کر رہے ہیں بیٹھ کے، ایم این ایز کو اٹھا رہے ہیں، ورکرز کو تنگ کر رہے ہیں، پارٹی عہدیداروں کو تنگ کر رہے ہیں، کوئی شرم نہیں ہے۔ دوسری طرف ایاز صادق صاحب نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے مذاکرات کی بات کی، آپ کو بتا دیا تھا کہ مذاکرات ہم نے ختم کر دیا ہے، ہم نے کہا تھا کہ مذاکرات اوور ہیں۔ یہ جو الفاظ ہیں کہ ٹاکس آر اوور، کہا کہ مذاکرات ہم نے ختم کیے ہیں، میں ان دونوں سے پوچھوں گا کون سا لفظ ہے جو اس میں سے آپ کو سمجھ نہیں آیا، جو آپ آج تک انتظار کر رہے تھے وہاں بیٹھ کے؟ اردو کا کوئی لفظ سمجھ نہیں آیا یا انگریزی کا کوئی لفظ سمجھ نہیں آیا؟ ہم نے کیوں مذاکرات ختم کیے؟ میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، سب کو پتا ہے، روز ہر چینل پہ یہی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ آپ ڈھونگ کر رہے سے اپوزیشن سے مذاکرات کا، آپ عوام کو جو ہے وہ پاگل بنا رہے تھے، کیونکہ سال سے آپ یہ تماشا کرتے رہتے مذاکرات مذاکرات مذاکرات، اور اب جو ہے جس وقت ہم نے مذاکرات پہ یس کر دیا اس وقت آپ جناب وہاں سے وہ باہر آ گئے۔ آپ منافقت کر رہے تھے، آپ ڈرامہ کر رہے تھے، اور یہ منافقت کیوں؟ اس لیے کہ 26 مئی کے جو شہداء ہیں، 26 نومبر کے جو شہداء ہیں، ان شہداء کی ذمہ داری آپ پہ ہے، آپ کے حکم پہ قتال ہوا، آپ کے حکم پہ آرٹیکل 245 لگا، اسیروں کا حساب بھی آپ سے ہوگا، شہداء کا حساب بھی آپ سے ہوگا، تو یہ سب آپ سے ہی لے رہے تھے نا حساب۔ تو آپ کو پتا تھا کہ اگر 3 سینئر ججز کا انڈیپینڈنٹ ایسا کوئی کمیشن بنتا ہے تو گل تو پھر توڑے تو ہی آ جانی ہے نا۔ سو آپ obviously اس میں سے نکلیں گے۔ ملاقات آپ جی مذاکرات کا راستہ ہی ہوتا ہے، یہ کہا انہوں نے، جی مذاکرات کا راستہ ہوتا ہے، جی اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ ہاں مذاکرات کا راستہ ضرور ہوتا ہے، مگر مذاکرات کے نام پہ وقت ضائع کرنا کوئی راستہ نہیں ہے۔ حیثیت آپ کی یہ ہے کہ آپ ایک ملاقات ارینج نہیں کرا سکے۔ وہ ڈپٹی پرائم منسٹر کہتا ہے وہ جی ہم نے قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے سب کچھ کرنا ہے۔ ہاں آپ تو خود بڑی قانونی حیثیت میں بیٹھے ہیں نا، بڑے آئینی آپ لوگ رولرز ہیں، جو آپ کو قانون اور آئین یاد آ گیا ہے۔ جس دن سنجانی کا جلسہ رکوانا تھا اس دن 7 بجے صبح جیل کھلوا کے جو خان سے ملاقات کرائی تھی قانون کے مطابق تھی۔ ہاں یہ جو 24 کو بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گور کی ملاقاتیں کروائی تھی وہ قانون اور مینول کے مطابق کروائی تھی، ہمیں قانون آئین یاد کرواتے ہو۔ وہ جو ایم این اے وہاں سے اغوا ہو کے چلے گئے وہ قانون کے مطابق تھے، وہ آئین کے مطابق تھے۔ یہ جو اجلت میں جو غیر قانونی کالے قانون پاس کر رہے ہو یہ قانون اور آئین کے مطابق ہے۔ ہمیں تم لوگ بتاؤ کہ قانون اور آئین کیا ہوتا ہے۔ مذاکرات کی کمیٹی جو ہے، اور ایک اور انہوں نے کہا جی حامد رضا صاحب کے گھر یا مدرسے پہ کوئی حملہ نہیں ہوا ہے اور کوئی پولیس نے چھاپا نہیں مارا۔ مجھے اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ لوگ کس دنیا میں رہتے ہیں۔ یہ ساری دنیا، سارے پاکستان کو پاگل سمجھتے ہیں، یہ سارے پاکستان کو اندھا سمجھتے ہیں۔ وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ سارے علماء کرام کو اکٹھا کر کے بیٹھے ہیں، ان کا مدرسہ بالکل شہر کے اندر ہے، جو بازار ہے، بہت سے بازار ہیں، گھنٹہ گھر سے آپ آگے چلے جائیں تو مین شہر کے اندر بازار ہے، کیونکہ اولڈ لوکیلٹی ہے، اس میں ان کا مدرسہ ہے، اور ان کی ریزیڈنسز یوزلی آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ریزیڈنسز مدرسوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں علماء کرام کی، اور ان کا پیر خانہ ہے، ان کا سارا کچھ وہیں پہ موجود ہے، اور اس کی 3 گلیاں ہیں۔ I have visited that place۔ آپ اس دن کی فوٹیجز لے لیں، وہ کہتے ہیں جی ان کی حفاظت کے لیے، وہ تو پہلے تو کدی صاحب زیادہ حامد رضا دی حفاظت کا خیال نہیں آیا، اس دن تمہیں خیال آ گیا حفاظت کا، آپ نے سینکڑوں پولیس والے، 2 ایس پی اور ڈی ایس پی آپ نے وہاں بھیج دیا، اور اس کو آپ کہتے ہیں ہم نے ریڈ نہیں کیا۔
آپ نے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی, گلیوں کے اندر آپ پوزیشنز لے کے کھڑے ہو گئے, آپ نے گاڑیاں وہاں پہ پارک کی, آپ نے حملہ کیا اس کمیٹی کے اوپر. ورنہ تو رات 12 بجے تک آخری ٹائم تھا, ہم اس دن بھی رات 12 بجے تک انتظار کر لیتے, بٹ آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے. آپ یہ نہیں چاہتے ہیں, آپ چاہتے تھے کہ ان چیزوں کو انگیج رکھ کے ٹائم زیادہ لیا جائے, اور یہ کوئی بھی چیز فری فلوٹنگ نہیں ہوتی ہے, اور کوئی چیز زیادہ دیر تک ایسے نہیں چل سکتی ہے. ہم اس ڈھونگ جوڈیشل کمیشن بنا دیتے, چوتھی نشست ہو جاتی. ہم نے 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھی. پہلی, اسیروں کی رہائی, وہ تو بھائی عدالتوں نے کرنی ہے نا, وہ کہ آپ کے ایگزیکٹو آرڈر پہ تو ہمارے بندے نہیں چھوٹنے ہیں. ہم نے تو یہ کہا تھا آپ عدالتوں پہ اثر انداز نہ ہوں. ہم نے یہ کہا تھا کہ جب ہمارے لوگ بیلز کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے تفتیشی افسران جب آتے ہیں تو وہ غلط تفتیشیں لکھ کے نہ لائیں, اپنی مرضی کی تحقیق لکھ کے نہ لائیں, اپنی مرضی کی انکوائری رپورٹیں نہ سبمٹ کریں, اور ہمارے بے گناہ لوگوں کو جان بوجھ کر گنہگار نہ ثابت کریں, اور ججوں پہ اثر انداز ہونا بند کریں تاکہ ہماری بیلز ہو سکے اور لوگ اپنی ضمانتوں پہ واپس آ سکے. سو وہ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا. وہاں سے تو آپ نے صرف وہ جو بے حیائی ہو رہی ہے وہ آپ نے ختم کرنی تھی, کہ آپ نے جو سسٹم پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ نے نہیں ہونا تھا. آپ کے ہاتھ میں صرف یہ تھا کہ آپ نوٹیفیکیشن کرتے اور ایک جوڈیشل کمیشن بن جاتا. یو ڈنٹ ڈو اٹ. کون سا اس میں زور لگتا ہے؟ وہ جی ہم مشاورت کر رہے ہیں. مشاورت کر رہے ہو تم؟ یہ پیکا ایکٹ پہ تو وہ تمہاری اتحادی جماعت کہتی ہے کہ تم نے ہمیں مشاورت نہیں کی. 10 اور بل ہیں جس پہ پیپلز پارٹی والے رو رہے ہیں کھڑے ہو کے, اور میں کیا لفظ استعمال کروں, کیا کر رہے ہیں تمہارے ساتھ. وہاں مشاورت یاد نہیں آئی, یہاں تمہیں مشاورت یاد آ گئی ہے, اور مشاورت تمہاری 7 دن میں نہیں ہوتی ہے. صرف یہ نوٹیفیکیشن کرنا تھا کہ ہم نے بنا دیا جوڈیشل کمیشن, ہم اس کے ٹی او آرز بیٹھ کے ڈسکس کر لیتے چوتھی نشست میں, مگر نہیں, کیونکہ نیت نہیں تھی. سو دیٹس وائی اب یہ جو پریس ٹاکس میں جو ہے وہ بیچارگی والی گفتگو کرنا, ہمیں بڑی امید تھی, ہم نے بڑا سوچا, ہم نے کیا سوچا اور کیا امید تھی. چھوڑو یار, کہانیاں بند کرو, لوگوں کو پھول بنانا بند کرو, اس سے کام نہیں چلے گا. اور پیکا ایکٹ کے حوالے سے آج بھی لاہور میں ایک پروٹیسٹ اس وقت ہو رہی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کی ذمہ داران اور قیادت جو ہے وہ صحافیوں کے ساتھ وہاں موجود ہے. بڑا ہی تکلیف دہ مرحلہ ہے. سب لوگوں نے, اپوزیشن نے اس کی مخالفت بھی کی ہے, ہم نے بھرپور زور لگایا سینٹ کمیٹی میں بھی. افسوس یہ ہے کہ سینٹ کمیٹی کو جو چیئر کر رہے تھے وہ ایک ایسے سینیٹر ہیں جن کو آلریڈی پاکستان تحریک انصاف شو کاز دے چکی ہے 26ویں ترمیم کے ووٹ کے حوالے سے. اور جو اجلت ہمیں نظر آئی ہے, اور وہ بڑی تکلیف دہ بات ہے, کوئی مشاورت نہیں گئی صحافیوں سے. یہ آزادی صحافت کے خلاف جو ہے اس سے بڑا کوئی قدم نہیں ہو سکتا ہے, اور ہم اس کی مذمت کرتے تھے, کرتے ہیں, کرتے رہیں گے ہر قدم پہ. جس وقت عمر ایوب صاحب نے اس کی مخالفت کے لیے قومی اسمبلی میں تقریر کرنے کی کوشش کی تو آپ کو یاد ہے کہ اسپیکر نے ان کو بولنے نہیں دیا. شبلی صاحب نے آپ بڑی کھل کے گفتگو کی ہے, ہمارے باقی دوست بھی جو کر سکتے تھے. پیپلز پارٹی نے کہا جی کہ آج وہ پیپلز پارٹی والے گئے ہوئے تھے صحافیوں کے پاس, وہ بھائی تمہارے جو لوگ اندر بیٹھے تھے کمیٹی کے, وائی ڈیڈنٹ دے ووٹ اگینسٹ اٹ؟ کیوں نہیں ووٹ اگینسٹ کیا؟ خاموشی جی, خاموشی اختیار کیا ہوتی؟ خاموشی کسی ظلم پہ, کسی کرائم پہ خاموشی اختیار کرنا بھی اس کی حصے داری کے برابر ہو بیٹی میں. تو اب باہر آ کے ڈرامے مت کریں صحافیوں کے ساتھ. ادھر یو آر ود پیپل اور یو آر اگینسٹ پیپل. یہ درمیان والا کام کیا ہوتا ہے؟ خاموشی کیا ہوتی؟ خاموشی بھی طرفداری ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ قوت, ہر وہ پارٹی جو اس بل کو پاس کروانے میں, اس انڈیسنٹ ہیسٹ, اس اجلت کا مظاہرہ کرنے میں ان کے ساتھ شامل تھی, ہم ان سب کی مذمت کرتے ہیں. اور ہم اپنے صحافی بہن بھائیوں کے ساتھ ہر جگہ پہ, ہر مقام پہ جہاں وہ آواز دیں گے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے.